عبادات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، بے مثال ہے، یکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، ہادی دو جہاں، رحمت انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ سب عبادات کا نچوڑ، سب عبادات کا خلاصہ دعا ہے۔ دعا وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے قرب کی انتہا دعا ہی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے رب سے التجا کرتا ہے، اپنی درخواست اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے رکھتا ہے، اور قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات سے اپنی جھولی بھرتا ہے۔ دعا سب عبادت کا نچوڑ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ ساری نماز لے لیں، ساری نماز کا خلاصہ دعا ہے۔ قیام میں دعا ہے، رکوع میں دعا ہے، سجدے میں دعا ہے، تشہد میں دعا ہے۔ وضو کرو تو وضو کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، وضو کرنے کے بعد جب فارغ ہو تو دعا ہے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ روزہ عبادت ہے، روزہ رکھو تو دعا ہے، روزہ افطار کرو تو دعا ہے۔ روزے کی کیفیت میں انسان روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دو تو بسم اللہ کر کے، اور جو دیتا ہے وہ دل کی محبت سے، رب کی چاہت سے دیتا ہے۔ جسے دیتا ہے اسے دعا لیتا ہے۔ حج بھی عبادت ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جس کی گھر سے لے کر پورے سفر میں دعا ہے۔ سواری پہ بیٹھتا ہے تو دعا ہے، احرام باندھتا ہے تو دعا ہے، میقات پہ پہنچتا ہے تو دعا ہے، انسان طواف کرتا ہے تو دعا ہے، حتیم اور حجر اسود رکن یمانی کے درمیان سفر کرتا ہے تو دعا ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے تو دعا ہے، مینا میں دعا ہے، جمرات میں دعا ہے، عرفات میں دعا ہے، مزدلفہ میں دعا ہے، واپس آتا ہے تو دعا ہے۔ حتیٰ کہ حاجی حج کر کے آ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس حاجی سے دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی دعا کو مولا رد نہیں کرتے۔ آج کیا بات ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ ہمارے اندر حاجی بھی ہیں، ہمارے اندر عمرہ کرنے والے بھی ہیں، ہمارے پاس نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہم دیتے ہیں۔ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں رہی، ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہا۔ قرآن بھی وہی ہے، مکہ بھی وہی ہے، مدینہ بھی وہی ہے، خالق کائنات رب العالمین بھی وہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، دعا کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو رب سے مانگتے ہی نہیں، مانگتے ہی کسی اور سے، غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو رب کے سامنے نہیں اٹھاتے، کسی اور کے سامنے اٹھاتے ہیں۔
رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 65 کے اندر ذکر فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں جو رب کو نہیں مانتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے، مخلص ہو کے رب کے سامنے، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب رب انہیں سمندر سے خشکی کی طرف اتار دیتا ہے، دریا کی لہریں، سمندر کی لہریں، ان سے بچ کے انسان کنارے لگ جاتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو اچانک وہ مشرک بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو بابے نے پار لگایا ہے، ہمیں تو فلاں کرنے والے نے لہروں سے بچایا، ہماری کشتے کنارے لگی ہے تو وہ فلاں کی وجہ سے لگی ہے۔ جب لہروں کے اندر تھے تو مخلص تھے، پانی کی لہروں کے اندر ڈوب رہے تھے تو آئے میرے اللہ تو بچا، تو بچانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچاتا۔ جو ہی کنارے لگا، جو ہی خشکی پہ پہنچا، رب کو بھول گیا، غیروں کو پکارنے لگا۔ یاد رکھیں وہ پہلا شخص ہے جو رب کے علاوہ کسی غیر سے مانگتا ہے، اس دعا میں خلوص جتنا مرضی ہو، آہو زاری جتنی مرضی ہو، اس دعا میں التجائیں جتنی مرضی ہو، رب اس دعا کا ذرا بھی نفع نہیں دیتے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے فضل دیا ہے، جن کے پر رب کی رحمت ہے، جن کو رب نے بے شمار انعامات دیے ہیں، جوانی دی ہے، دولت دی ہے، بچے دیے ہیں، اقتدار دیا ہے، رب نے بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کہتا ہے اب رب سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو وہ کرے جو غریب ہے، دعا تو وہ کرے جو بیمار ہے، دعا تو وہ کرے جس کے پاس بیٹے نہیں، دعا تو وہ کرے جس کے پاس دولت نہیں، دعا تو وہ کرے جس کے پاس حسن نہیں، میرے پاس تو سبھی نعمتیں ہیں، مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو سب سے بڑا متکبر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اسے کہا ہے یہ متکبر ہے، اکڑا ہوا شخص ہے۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر برتتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب نے فرمایا لوگوں مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر برتتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے تکبر برتتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں جہنم میں ذلیل کر کے پھینکوں گا۔ ہم سب منگتے ہیں اس رب کے در کے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب رب کے در کے فقیر ہیں، ہمیں مانگنا چاہیے ہر حال میں، نعمتیں ہوں بھی تو مانگنا چاہیے، نہ بھی ہو تو ہم سے مانگنا چاہیے، ہر وقت رب کے در میں منگتے بن جانا چاہیے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مومن ہیں، اللہ کی قدر کو جانتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو جانتے ہیں، اللہ کی سخاوت کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لا سعادت ولا نجات الا باللہ، کہ رب کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، رب کے علاوہ کوئی انعام کرنے والا نہیں، رب کے علاوہ کوئی کرم کرنے والا نہیں، لا حول ولا قوت، نہ بھاگنے کی کوئی طاقت ہے، نہ بچانے کی کوئی قوت ہے، الا باللہ، سوائے مولا کے، سوائے رب کے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا وصف بیان فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ رب کو بڑے پسند ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، یسارعون ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، مقابلہ کرنے والے، ویدعوننا وہ ہم سے مانگتے ہیں، ہم سے دعائیں کرتے ہیں، راغباً شوق رکھتے ہیں، رب سے مانگنا ہے، ہم نے رب کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں،
رب سے دعائیں کرنی ہے، دعاؤں کے علاوہ ہمیں کوئی حل نظر آتا ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں وہ رہبا، اور وہ رب سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں رب ہمیں پکڑ نہ لے، کہیں رب ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے عاجز بندے ہیں. یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 کے اندر رب نے ارشاد فرمایا. آج ہماری دعائیں بے اثر ہیں. دعائیں کیوں بے اثر ہیں؟ دعائیں بھی کرتے ہیں، رب کے عذاب بھی ہیں. دعائیں بھی کرتے ہیں، سیلاب بھی ہیں. دعائیں بھی کرتے ہیں، معیشت اور معاشی بدحالی بھی ہے. دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمیں ٹینشن بھی ہے. دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم نفسیاتی مریض بھی ہیں. دعائیں بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر بچوں کے آپس میں جھگڑے بھی ہیں. دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی ہی پریشانی ہے. آؤ چند اسباب ذکر کرو میرے بھائیو. سب سے پہلے یہ تو بات سن لیجئے، دعاؤں کا مرکز دل ہوتا ہے. دعا دل سے نکلتی ہے. دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ طاقت رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے دعا، جب دل ہی پتھر ہو، جہاں سے دعا نکلنی ہے، جہاں سے پکار نکلنی ہے، جب دل پتھر ہو جائے تو پھر دعا کہاں سے نکلے گی؟ پھر دعا جب نکلے گی، دعا کا محل، دعا کا مخرج دل ہے. جب دل ہی پتھر ہو جائے تو پھر دعا اثر نہیں رکھتی. دعا کو کہا گیا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسلحہ اسے کہتے ہیں جو برے وقت پہ کام آتا ہے. اسلحہ تب چلتا ہے جب اسلحے کی دھار ٹھیک ہو، جب اسلحے کا نشانہ ٹھیک ہو. اسلحہ تب کام آتا ہے جب چلانے والا ہاتھ ٹھیک ہو تو اسلحہ تب چلتا ہے. جب چلانے والے کی نیت ٹھیک ہو اسلحہ تب چلتا ہے. جب نہ اسلحہ ٹھیک ہو، نہ دھار ٹھیک ہو، نہ نشانہ ٹھیک ہو، نہ چلانے والا ہاتھ ٹھیک ہو تو اسلحہ کب کام کرے گا؟ سب سے پہلی بات رب کا فیصلہ ہے. دعا کرنی ہے تو اثر پیدا کرنا ہے. دعا میں تو سب سے پہلے گناہ چھوڑنے پڑیں گے. علاج چاہیے، پرہیز کرنا پڑے گا. شفا چاہتے ہو، تمہیں بد پرہیزی سے بچنا پڑے گا. اگر رب سے چاہتے ہو شفا مل جائے، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے تمہیں شفا ملے گی. دوائی استعمال کر کے ساتھ بد پرہیزی کو چھوڑو، پرہیز کرو، پھر تمہیں شفا ملے گی. رب کا قانون ہے ان اللہ، بے شک رب لا یغیر ما بقوم، اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب اپنی حالت نہیں بدلو گے تو رب نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب رب کسی قوم کے لیے برا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو کوئی رب کے علاوہ کوئی والی نہیں بنتا. رب کے علاوہ کوئی بازو پکڑنے والا، کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی دستگیر نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے گناہ چھوڑنے پڑیں گے. حدیث میں آتا ہے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب لعبد، ہمیشہ رب بندے کی دعا قبول کرتے ہیں. دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں، دعا میں کوئی رکاوٹ پردہ نہیں. ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، جب تک گناہ چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داری کے قطع تعلقی والا معاملہ چھوڑ دیتا ہے، رب اس کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، برادری کے ساتھ تعلق داریاں نبھاتا نہیں، رشتہ داریاں توڑنے کی دعائیں کرتا ہے، گناہ کی دعائیں کرتا ہے، رب کی نافرمانی کی دعائیں کرتا ہے. اللہ مجھے چوری کی توفیق دے دے، اللہ مجھے بدکاری کی توفیق دے دے، اللہ میں کسی کے زیادتی کر لوں، یہ مجھے ہمت اور طاقت دے دے. ایسی دعائیں کرنے والے کی دعا میں اثر نہیں ہوتا، وہ کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جائزہ لیجئے، انالیسس کیجئے، ذرا اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے، کیا کہیں ہماری دعا میں
ہمارے لفظوں میں، ہماری پکار میں، ہماری التجا میں، ہماری درخواست میں کہیں وہ چیز تو نہیں کہ ہم وہ ایسی دعا نہ کر رہے ہو جس کے اندر گناہ ہو؟ کبھی دعا ایسی نہ کر رہے ہو ہم بھائی سے لڑ رہے ہو، رشتہ داری سے لڑ رہے ہو اور رب سے دعا کر رہے ہو؟ پتھر دلوں سے کبھی دعائیں نکلتی نہیں. دعا نکلتی ہے تو خلوص دل سے دعا کی ہوئی نکلتی ہے، جب دل کے اندر چاہت ہو، دل کے اندر لگن ہو. دوسری بات یاد رکھیے کہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں نہیں ہیں؟ کہ ہماری دعا توجہ سے ہوتی نہیں. جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، ہم عادت کرتے ہیں. جب بھی کسی میت کے بھورے پہ بیٹھو وہاں ہم دعا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. دعا کو آپ سمجھے ہی نہیں تو دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا اس وقت ہوتی ہے جب انسان دل کے دھیان سے، دل کی لگن سے، دل کے توجہ سے، دل کی حاضری سے، دل کی تارے خالق کائنات سے مل جائیں. پھر رب سے دعا کرو تو دعا ہوتی ہے. جب دل کسی اور کی طرف لگاؤ، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، دھیان کسی اور کی طرف ہو، آپ کا توجہ، آپ کا ذہن کسی اور کی طرف مائل ہو، آپ ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ دعا ہو رہی ہے، کبھی بھی اس دعا میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی. وہ دعا بے اثر ہوتی ہے، اس دعا میں تاثیر نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی. آج ہماری دعائیں صرف واٹس ایپ پہ، ہماری دعائیں صرف رواجی طور پہ آن لائن دعائیں ہو گئی ہیں، ہماری دعائیں ڈائریکٹ رب سے نہیں ہیں. او ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا میدان ہے، 313 ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ جملہ بول رہا ہوں، یہ جملہ لکھ لینا، ذرا نوٹ کر لینا. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر کبھی بدلتی نہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء، حدیث سنا رہا ہوں، لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. ولا یزید فی العمر الا الدعاء، زندگی میں اضافہ کوئی نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے تو دعا سے. دعاؤں سے فیصلے ٹل جاتے ہیں، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. جاؤ غار کا پتھر ہٹا تھا نا دعا سے. دعاؤں سے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، دعاؤں سے رب تعالیٰ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دعاؤں سے رب کنویں میں گرے ہوئے نبیوں کو اٹھا لیتے ہیں، دعا سے رب مچھلی کے پیٹ میں ڈوبے ہوئے نبی کو رب باہر نکال دیتے ہیں. لیکن دعا تو دل نہ چاہتا ہو تو دعا کرتے رہو، اس دعا میں اثر نہیں. کسی شاعر نے کہا تھا ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق میں. دل نہ چاہتا ہو تو دعا میں اثر کہاں؟ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق میں. دل نہ چاہتا ہو تو دعا میں اثر کہاں؟ کسی کو چھوڑنا چاہو دوست کو، دل چاہتا نہیں چھوڑنے کو تو دعائیں کرتے رہو تو اس دعا میں اثر نہیں ہے. حدیث سن لو، ادعوا اللہ، رب سے دعا اس کیفیت کے ساتھ کرو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ ہاتھ بعد میں نیچے کروں گا رب پہلے قبول فرما لے گا. تمہیں اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، رب میرے ہاتھ خالی نہیں موڑیں گے، میری دعا رب ضرور قبول فرمائے گا. وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا، جان لو، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. غافل دل، لاہن بے توجہ بے دھیان دل، رب کبھی اس کی دعا قبول نہیں کرتے. یہ دوسرا سبب ہے. جب بھی دعائیں کرو تو پھر دل کی بہادری سے کرو، دل کی لگن سے کرو. جنگ بدر کا میدان ہے، میرے نبی 313 اور 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، اونٹ ہے، مال ہے، جوان ہے، گبرو بہادر ہے، دلیر ہیں. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے بھی ہیں، معوذ اور معاذ جیسے، اور تلواریں ہیں اور تیر ہیں چلانے کے لیے.
کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، جوتے ایسے جو تسمے نہیں ہیں، ٹاکیوں کے ساتھ جوتے بندھے ہوئے ہیں، 7 گھوڑے اور مختصر سا سامان ہے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قبلہ رو ہو جاتے ہیں، چھپر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کندھوں پہ آپ کی چادر ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی، رب کو پکارتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ الاعصابا، اللہ یہ 313 جو جماعت لے کر آیا گیا ہوں، یہی میری کمائی، یہی میری محنت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آہوزاری اتنی ہے، آہوزاری اتنی ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے آپ کی کمری مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کندھوں پہ ہاتھ رکھا، حضور بس کیجئے، رب کی مدد آ گئی، اوپر سے جبریل رب نے بھیجا، جا جبریل میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، رب نے تمہاری فریاد سنی، کیا کہا، اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اے نبی میں 1000 فرشتوں سے تیری مدد کروں گا، فرشتہ ایک ہی کافی تھا، رب نے 1000 فرشتوں سے مدد کی، اس لیے تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے، کہیں تمہیں تسلی ہو جائے، کافر 1000 ہیں، فرشتے تھوڑے ہیں، کہیں تیرے دل میں بات نہ آ جائے، کافر زیادہ فرشتے تھوڑے، رب نے کہا کافر بھی 1000 ہیں، فرشتے بھی 1000 عطا فرماؤ، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، مردفین کا مطلب ہے 5 5 6 6 10 10 کر کے لگاتار آنے والے فرشتے۔ آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کچھ سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رہے منزل ہی نہیں، رب تو کہتے آؤ میرے سب سے آگو تو مانگو تو صحیح، کبھی تنہائی میں، کبھی آپ اپنے گناہوں پہ نظر کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، وہ غنی غنی نہیں ہے، وہ خالق خالق ہی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ خالی موڑ دے، وہ تو کہتا ہے مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا جاتی ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے، جن ہاتھوں کو اٹھاتے ہو دیکھو ان ہاتھوں میں قوت اور خون کہاں سے آتا ہے، جن ہاتھوں کو رب بار کی بارگاہ میں اٹھاتا ہوں ان پٹھوں میں طاقت کس دولت سے، کس لقموں سے آتی ہے، میرے ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھو، ان میں چلنے والا ریڈ خون کس کمائی سے بنا ہے، کیا میرے لقمے حلال کے ہیں، کیا میری کمائی، میرا پانی، میرا لباس حلال کا ہے؟ اگر رزق حلال کا ہے، اگر کھانا حلال کا ہے تو پھر دعا میں اثر ہوگا، اگر لقمے حرام کے ہیں، اگر لباس حرام کا ہے، اگر جائز کمائی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی آہو زاریاں کرو، جتنے مرضی آپ ہاتھ بلند کریں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ، لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا، لا یبالی المرء، انسان پرواہ نہیں کرے گا، بما اخذ المال امن حلال امن حرام، کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ کسی سے چھینا ہوا ہے یا بے ایمانی کا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے یہ نجائز مقدمے کا ہے۔ کئی صورتیں ہیں نجائز مال کے، حق دبا لینا، جھوٹ بول لینا، چیز میں ملاوٹ کر لینا، تجارت میں 2 نمبری کرنا، اور کسی کے نجائز مقدمہ کر کے چیز ہتھیا لینا، اور کسی مزدور کی مزدوری دبا لینا، یہ ساری صورتیں ہیں نجائز مال کی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے قرب آئے گا تو لوگ توجہ نہیں کریں گے اس مال کی۔ آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا آپ نے، ایھا الناس ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک کمائی پسند کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے پورے مومنوں کو حکم دیا ہے، بما امر بہ المرسلین، جو حکم سب نبیوں کو دیا تھا۔ کیا نبیوں کو دیا تھا؟ یا ایھا الرسل، اے سب رسولو، اے سب میرے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا،
پھر نیک عمل کرو. پہلے پاک کھاؤ پھر نیک عمل کرو. وَعْمَلُوا صَالِحًا، عمل صالح تب ہوگا جب کلوا من الطیبات، جب پاک رزق کھاؤ گے، پاک روزی کھاؤ گے تو پھر عمل صالح ہوگا. اگر پاک روزی نہیں ہوگی تو عمل صالح نہیں ہوگا. انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں. ایک اور مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پورے مومنوں کو یہی حکم ہے، پہلے نبیوں کو اب مومنوں کو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے رزق دیا اس میں سے پاک کھاؤ، حلال کھاؤ. پھر آپ نے حدیث بیان کی، فرمایا وہ شخص لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا اغبارا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس پہ گرد و غبار مٹی لگی ہوئی ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، یمد یدئی، اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ اے میرے خالق، رب سے دعا کرتا ہے. آگے سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، وملبسہ حرام، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا لباس بھی حرام کا. انا یستجاب لک، تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج 2 نمبری عام ہے. آج یہاں ایک ساتھی سلمان بتا رہا تھا، سامان لے کر گئے، انہوں نے کہا سامان تب جانے دے کہ ہمارا حصہ ادھر رکھ دو. جب یہ حال ہے ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ پاکستان کے سارے بینکوں کو سود سے پاک کیا جائے. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا سارے بینکوں کو سود سے پاک کیا جائے. رب سے اعلان جنگ ہے سود. سب سے کم ترین گناہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور یہ سودی کاروبار. اور سب سے پہلے پاکستان کے موٹے 4 بینک سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ چاہیے فیصلہ چھوڑو، ہم نے سودی کاروبار کرنا ہے. جب یہ ہو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ پاکستان کے ایک غیر مسلم نے صوبائی اسمبلی کے اندر قانون پیش کیا اور قرارداد پیش کی، شراب نہیں پیئیں گے، حرام ہے، قانون بنا دو. ہمارے مسلمان اٹھے، کہتے نہیں، اجازت دینی چاہیے. جب یہ حال ہو تو پھر دعائیں کیسے قبول ہو؟ بھائیو، اگر چاہتے ہو ہماری دعائیں اللہ سنے، ہماری دعائیں اللہ سن کے قبول فرمائے، سنتا تو ہے، قبول فرمائے، پھر اپنے رزق، اپنی کمائی، اپنی دولت پہ غور کیجئے. میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ایک لقمہ حرام کا کھایا جائے تو اللہ 40 سال تک نماز قبول نہیں فرماتے. کہ ہم نے دیکھا بھری دیگ دودھ کی ہو، ایک قطرہ شراب کا یا ایک چمچی شراب کی ڈال دو، سارا دودھ بیکار ہو جائے گا. بھائیو، اس کمائی پہ، حلال رزق پہ ذرا غور کرنا. ہمارے کاروبار، یہ ریڑھی سے لے کے بڑے بڑی دکانوں تک ہر بندہ بے ایمانی پہ ہے. ہمارے کاروبار میں ملاوٹ ہے، ہماری تجارتوں میں دھوکہ ہے، ہماری منڈیوں میں دھوکہ ہے. بھائیو، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کمائی حلال کی کریں، اس بارے میں غور کریں، پھر یہ دعا میں اثر ہوگا. 5واں اور چوتھا سبب یہ ہے، جب تک جس گھر میں سمجھانے والا ہو نا، اس گھر میں امن ہوتا ہے. جس گھر میں بڑا کو روکنے والا ہو، بچے لڑ پڑے سمجھانے والا ہی کوئی نہ ہو، وہاں امن نہیں ہوتا. جس خاندان میں سلو کروانے والے ہو تو امن ہوتا ہے. جس برادری میں، جس خاندان میں، جس گھر میں بڑے سلجھانے والے ہو، معاملہ سلجھ جاتا ہے. جہاں سلجھانے والے نہ ہو، معاملہ بگڑتا ہی رہتا ہے. یہی حال قوموں کا ہوتا ہے، یہی حال امتوں کا ہوتا ہے. جس امت کے اندر عمل بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے موجود ہوں، وہ نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے موجود ہوں، اس قوم پر، اس امت پر رب کی رحمت ہوتی ہے، اس امت پر رب کا انعام ہوتا ہے. وہاں امن، اخلاقیات ہوتی ہیں. جہاں نیکی کا حکم کرنے والے کوئی نہ ہو، جہاں برائی سے روکنے والے کوئی نہ ہو، بلکہ نیکی کا حکم کرنے والے خود برائی میں شامل ہو جائیں، جہاں نیکی بدی برابر ہو جائے،
جہاں برائیاں عام ہو جائیں، جہاں نیکی کم ہو جائے، نیکی کرنے والے کمزور ہو جائیں، برائی کرنے والے دلیر ہو جائیں، تو پھر ان کو سپورٹ کیا جائے، پھر رب کا عذاب آتا ہے۔ سنو میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور نیکی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کے کاموں سے روکو، پھر اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، ہو سکتا ہے ان قریب أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، رب تمہیں اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، پھر تم ضرور اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ سیلاب ڈال لے، اللہ زلزلے ڈال لے، اللہ عذاب ڈال لے، فلا یستجیب لکم، رب تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ آج نیکی کا حکم کرنے والے تھوڑے ہیں، برائی کی طرف سپورٹ کرنے والے زیادہ ہیں۔ آج نیکی کا حکم کرنے والے کی ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اور اچھی بات حق کی بات کرنے والوں کو ڈی گریڈ، اور جو برائی عام کرنے والے نے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ بھائیو، جس امت کے اندر یہ بات ہو خیر ختم ہو جاتی ہے۔ خیر اس چیز کے ساتھ ہے، کنتم خیر امہ، سورۃ بقرہ، کنتم خیر امہ، تم امت خیر ہو، تم بہتر ہو، کیونکہ تمہارے اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری خیر کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری خیر کی خوبی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو۔ جب یہ بات چھوڑ دو گے خیر ختم ہو جائے گی، جب خیر ختم ہو گئی پھر رب کے عذاب آتے ہیں۔ اس لیے دعائیں اثر نہیں رکھتی۔ جس گھر کے اندر روکنے والا ایک بابا ہو نا، سمجھانے والا پیار سے، نہ پتر نہ پتر نہ پتر، تو معاملہ قائم رہتا ہے۔ جب بابا جی آنکھیں بند کر کے چلے جائیں، رب کے پاس پہنچ جائیں، تو پھر اس گھر میں ہر حکمران کھڑا ہو جاتا ہے، ہر طاقت والا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے دیواریں ہوتی ہیں، وہاں سے تو کون میں کون ہوتا ہے، وہاں سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں سمجھانے والے، جہاں نیکی کا حکم کرنے والے، انبیاء کا مشن زندہ کرنے والے موجود ہوں، عمل ہوتا ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، دعا کرنے میں جلدی مت کیا کرو۔ ہم جلد باز قوم ہیں، ہر کام میں ہمیں جلدی چاہیے۔ بینک کی لائن ہو، کہاں بھی ہو، ہمیں جلدی چاہیے۔ ٹریفک کا سڑک ہو، ہمیں جلدی چاہیے۔ جب مسجد سے نکلنا ہو، ہمیں جلدی چاہیے۔ سلام پھر جائے، ہمیں جلدی چاہیے۔ ہر کام میں ہم جلد باز قوم ہے۔ انسان ان الانسان خلق عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ دعا میں بھی کہتا ہے ابھی دعا کروں، اور کمپیوٹر سسٹم میں ابھی دعا قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں دعا کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی دعا قبول جلدی کر لے، خالق ہے، مالک کائنات ہے، قدیر ہے، کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر دعا جلد قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تیری مصیبتیں ٹال دے، تیرے آنے والے عذاب ٹال دے، تیری آزمائشیں ٹال دے، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس دعا کے بدلے آنے والے دکھ اللہ ٹال دے گا، آنے والی مصیبتیں اللہ دور کر دے گا۔ تیسری شکل یہ ہے، اللہ تیری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ جب تو رب کے پاس جائے گا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، اللہ فرمائیں گے لے لے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ نیکی کی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو دعائیں کرتا تھا نا، کہتا تھا میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائیں گے یہی تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں نے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بھائیو، دعا میں جلدی کرنے والا یہ سمجھتا ہے میں رب پہ احسان کر رہا ہوں، رب پہ احسان کر رہا ہوں، میری دعا جلدی قبول ہونی چاہیے۔ یا یہ سمجھتا ہے رب انصاف نہیں کرتا، یا یہ سمجھتا ہے رب نعوذ باللہ بخیل ہے۔ ایسا کرنے والا رب کا بھی گستاخ ہوتا ہے اور خود بھی دعا سے محروم ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اسباب دعا کے جو حلال ہیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔